السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی بار ہم نے روزمرہ کی دعائیں سیکھی تھی جو اس والے پیج پر ہیں اور نیکسٹ پیج پر ہیں۔ روزمرہ کی دعاؤں کے آگے پھر 4 پارٹ ہیں، تو 4 میں سے ہم نے ایک پارٹ سیکھ لیا تھا، باقی کے جو ہمارے 3 بچے ہیں وہ ہم آج سیکھیں گے۔ انہیں سیکھنے کے بعد ہم سیکنڈ نمبر پر نماز کے بعد کے مسنون اذکار سیکھیں گے، اور تھرڈ دعائے استخارہ سیکھیں گے، اور سفر کی دعائیں سیکھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ روزمرہ کی دعاؤں کے جو باقی ہمارے 3 پارٹ بچے ہیں وہ سیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوتے وقت کی دعا۔ اللہم بسمک اموت و احیا۔ نیند سے بیدار ہونے کی دعا، یعنی جب ہم نیند میں کروٹ بدلتے ہیں یا ہماری آنکھ کھل جاتی ہے تو اس وقت ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ نیند میں ڈر جانے پر دعا۔ اگر ہم نیند میں ڈر جاتے ہیں تو ہمیں شیطان کی پناہ مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، تو یہ دعا ہمیں پڑھنی چاہیے اس وقت جب ہم نیند میں ڈر جاتے ہیں۔ تھوڑی بڑی ہے تو ہم اسے ٹکڑوں میں پڑھیں گے، جہاں پر بھی ہم سانس توڑیں گے وہاں جزم کے ساتھ پڑھیں گے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن حمزات الشیاطین وان یحضرون۔ اگر ہمیں کوئی برا خواب دکھتا ہے تو تب ہم یہ والی دعا پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من شر الشیطان وشرہا۔ بستر پر لیٹتے ہوئے استغفار۔ جب ہم اپنے بستر پر سونے کے لیے لیٹتے ہیں اس وقت ہمیں یہ والا استغفار پڑھنا چاہیے۔ اللہم اغفر لی واکسع شیطانی وفق ریحانی وشق المیزانی واجعلنی فی الندی الاعلی۔ یہاں سے ہمارا روزمرہ کی دعاؤں کا تھرڈ پارٹ اسٹارٹ ہو رہا ہے، جس میں سب سے پہلے ہے بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے دعا۔ ٹوائلٹ میں جانے سے پہلے یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ بیت الخلاء سے باہر آنے کی دعا۔ ٹوائلٹ سے جب باہر آتے ہیں تو باہر آنے کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں۔ غفرانک۔ آئینہ دیکھتے وقت کی دعا، یعنی جب شیشے میں دیکھتے ہیں، مرر میں دیکھتے ہیں، اس وقت یہ دعا پڑھا جاتا ہے۔ اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی۔ نیا لباس پہننے کی دعا۔ جب نیا لباس پہنتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں، تب یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی۔ گھر میں داخل ہونے کی دعا۔ اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ گھر سے باہر جانے کی دعا۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ بازار میں داخل ہونے کی دعا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی ویمیت وہو حی لا یموت، بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہاں سے روزمرہ کی دعاؤں کا پارٹ 4 اسٹارٹ ہو رہا ہے، جس میں سب سے پہلے ہے وضو کے بعد کی دعا۔ جب وضو کر چکے ہیں اس کے بعد یہ پڑھیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ مسجد سے نکلنے کی دعا۔ اللہم انی اسألک من فضلک۔ سجدے کی دعا جس میں یہ تینوں شامل ہیں۔ سبحان ربی العالی،
سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت سبحانك ربي وبحمدك اللهم اغفر لی۔ یہ تینوں دعائیں ہم سجدے میں پڑھ سکتے ہیں۔ سجدے میں استغفار، سجدے میں یہ استغفار بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اللہم اغفر لی ما اسررت وما اعلنت اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ۔ سجدہ تلاوت کی دعا، یعنی جو قرآن میں جو سجدے ہیں 14 سجدے ہیں، تو جب ہم وہ سجدہ کرتے ہیں تو اس وقت یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ اسے بھی ہمیں یاد کر لینا چاہیے۔ سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ رکوع اور سجدے کی دعا، یہ دعا رکوع اور سجدہ دونوں میں پڑھی جا سکتی ہے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ جلسہ کی دعا، 2 سجدوں کے درمیان جب بیٹھتے ہیں تو تب یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ رب اغفر لی 2 مرتبہ یعنی۔ تشہد میں عذاب قبر سے پناہ مانگنا، جب نماز پڑھتے ہیں اور اس طرح انگلی رکھ کر اتحیات پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس دعا کو بھی پڑھ سکتے ہیں، اس سے عذاب قبر سے پناہ مانگنے کے لیے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگنا۔ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر۔ یہاں ہماری روزمرہ کی تمام دعائیں پوری ہوتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔